کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں ہم حاضر ہیں۔ زندگی میں مختلف ہم کام کرتے ہیں جن کے پلس بھی ہوتے ہیں، مائنس بھی ہوتے ہیں، فوائد بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو اس سلسلے میں بہت سارے کاموں کے منفی پہلو، نقصان دہ پہلو، سائیڈ ایفیکٹ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جلد بازی، یعنی جلد بازی کے ذریعے جو کچھ ہمیں نقصانات ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آج کے سلسلے میں ہم اس سے آپ کو بتائیں گے بھی، اور کچھ فیکٹس اینڈ فگر بھی دیں گے، کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے۔ آئیے ایک بار درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جلد بازی جو کہ بہت سارے کاموں میں ہم کرتے ہیں، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور و فکر اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جو ابھی آپ کو ہم نے ابھی بیان کی ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یعنی دنیا یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ تعالی کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی سے کام لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو غور و فکر سے، ایک صبر و تحمل سے کام کرنے میں انسان نقصان سے بچ جاتا ہے اور اس کام کے بہتر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ جلد بازی میں یہ بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں یہ نقصان اٹھاتا ہے۔ سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کرنا یہ جلد بازی کہلاتا ہے۔ اسے عجلت بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا عجلت پسند آدمی ہے، بہت جلد بازی ہے اس کے اندر۔ اچھا، اگر انسان اپنے کاموں کو سوچ بچار اور غور و فکر سے کرے تو اس سے توقف یعنی ٹھہراؤ کہتے ہیں۔ طبیعتوں میں بعضوں کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے کرنا تاکہ کام بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے، اسے تحمل و بردباری کہتے ہیں۔ تو یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں، جلد بازی، غور و فکر کر کے کام کرنا یہ توقف کہلاتا ہے، یعنی طبیعت میں ٹھہراؤ کہلاتا ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت طبیعت ہوتی ہے کہ آدمی طبیعت میں اپنی ٹھہراؤ پیدا کرے۔ بعض لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں، اور اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ نہ کوئی بات سمجھ پاتے ہیں نہ اپنی بات سمجھا پاتے ہیں۔ جلد بازی میں بعضوں کا یہ تو میں آپ کو ایک بہت پریکٹیکل اگزامپل دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت پریکٹیکل اگزامپل ابھی آپ کو میں دینے جا رہا ہوں۔ آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، خواہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے چیٹنگ کرتے ہیں یا SMS کے ذریعے چیٹنگ کرتے ہیں، کسی اور جگہ پر ٹیکسٹ میسیج آپ بھیجتے ہیں۔ ٹیکسٹ میسیج کو آپ موسٹلی آپ دیکھ لیں گے
کہ لوگ جب ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں، تحریری طور پر کوئی میسج کرتے ہیں، تو ان کی رائٹنگ میں مسٹیک، مطلب ان کی ورڈنگ غلط ہوتی ہے. وہ لکھنا کچھ اور چاہتے ہیں، لکھ کچھ اور چاہتے ہیں، لکھتے اور تو اور کی جگہ پر اوت آ جاتا ہے، یعنی وہ آر کی جگہ پر ٹی، کیونکہ وہ دونوں الفابیٹ قریب قریب ہوتے ہیں. تو الفابیٹ قریب ہونے کی وجہ سے چونکہ آپ مطلب اپنے دونوں انگلیوں سے، کیونکہ ایس ایم ایس بھی کرنے میں بہت جلد بازی ہمیں ہوتی ہے کہ فوراً جلدی جلدی ٹائپ کرتے ہیں، اگر تھوڑا سا جانے میں بھی لیٹ ہو جاتا ہے نا تو ہمیں بہت پریشانی ہو جاتی ہے. حالانکہ اتنا فاسٹ کمیونیکیشن ہے، پہلے یہ چیزیں کہاں تھی، لیکن اس میں بھی تھوڑی سی رکاوٹ آ جاتی ہے، تھوڑا نیٹ ورک کا پرابلم آ جاتا ہے، تھوڑا سروس پرابلم آ جاتا ہے، تو ایک چیخ نکل جاتی ہے اندر سے، یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جلدی ایسے میں جاتا ہی نہیں ہے. ارے یار گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے پیغام پہنچانے کے لیے، وہ گیا دور. پھر مطلب پوسٹل سسٹم ہوتا تھا، وہ گیا دور، ٹیلیکس سسٹم ہوتا تھا، فیکس سسٹم ہوتا تھا، بہت سارے سسٹم ہوتے تھے، سب گیا. اب تو ٹھا کر کے ایس ایم ایس بھیجنا ہے، 2-5 سیکنڈ رک جائیے، 1 آدھ منٹ رک جائیے. لیکن اجلت والی طبیعت جو ہوتی ہے نا، وہ طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا نہیں کرتی، ہونے دیتی. اب ہونا یہ چاہیے جلدی نہ کریں، چاہے آپ اپلیکیشن لکھیں، چاہے آپ ایس ایم ایس لکھیں، خواہ آپ ای میل ٹائپ کریں، کوئی بھی تحریر کر رہے ہیں، ایک بار اسے ضرور پڑھ لیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ تحریر کر کے نظر ثانی کرنے والا ایسا جیسے اسے تحریر کیا ہی نہیں ہے. بعض اوقات جب آپ تحریر کر کے پڑھتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں لکھنا چاہیے، نہ غلط ہو گیا، فوراً دوبارہ کچھ اور لکھیں گے. بعض اوقات آدمی بات پہنچانے میں بہت فارورڈ ہوتا ہے. جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اسلامی بھائی عاشقان رسول ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں. ٹھہراؤ طبیعت میں کیا ہوتا ہے، ایک مثال دیتا ہوں. جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اس میں اچانک ہمیں میسج آیا، مجھے پیغام آیا ڈائریکٹ کہ مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا. شاکنگ نیوز تھی، اور اتنی عمر نہیں تھی ان کی، 33-35 سال کی ان کی عمر تھی. عجیب سا مطلب ایک ذہن پر ایک بوجھ پڑا کہ یار مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا. میں کسی کے ساتھ مشورے میں حاضر تھا، وہاں سے سیدھا پہنچے ہم ان کے گھر پر، تو گھر پر رش تھا. امیر سنت ملک سے باہر تھے، گھر پہ رش تھا. مجھے پرسنلی بات میں اپنی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یقین مانیے اگر کوئی بولے تو میں قسم لے لوں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں کہ یار کوئی مطلب کوئی ہوگا مجھے دیکھ نہ لوں، یعنی میں اس وقت جب تک کہ میں دیکھ نہ لوں. میں ہاسپٹل کے ایڈریس ہے، وہیں سے گھر سے پھر ہاسپٹل پہنچا. مجھے اس وقت بھی میری کیفیت جو میری اپنی انٹرنلی فیلنگز تھیں وہ یہ تھی کہ میں بستر پر جا کر دیکھوں کہ واقعی مفتی دعوت اسلامی انتقال کر گئے. باقاعدہ میں بستر پر گیا ہاسپٹل کے اندر، مقامی ہاسپٹل میں، اور دیکھا تو مفتی دعوت اسلامی انتقال کر چکے تھے. خیر بہت ضروری تھا کہ امیر علیہ سنت کو اطلاع دی جائے. آپ بیرون ملک تھے، رابطہ کیا اسلامی بھائی کو، میسج کیے، ٹیلی فون کیے، اور کرتا رہا. مجھے پتا نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن بعد میں امیر علیہ سنت کے ذریعے پتا چلا کہ وہ اسلامی بھائی کو پتا تو چل گیا کہ مفتی دعوت اسلامی انتقال کر چکے ہیں، لیکن اب امیر علیہ سنت کو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی اپنا ایک لگاؤ تھا. بہت آپ کا مطلب کہ ان کے ساتھ ایک قلبی وابستگی تھی، محبت بھی کرتے تھے. تو اب روزہ تھا امیر علیہ سنت کا، شام کا ٹائم تھا، وہاں بھی شام کا ٹائم تھا جہاں آپ تھے. تو وہ اسلامی بھائی کا، مجھے یہ سب بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے امیر علیہ سنت کو بتایا نہیں، کیونکہ فلائٹ ہونی تھی، ڈیفینیٹلی فلائٹ کرا کرنے، فلائٹ کا انتظام بھی انہوں نے کرنا تھا. وہ اپنے طور پر پروسیجر کرتے رہے، لیکن امیر علیہ سنت کو انہوں نے کوئی انفارمیشن نہیں دی. مغرب ہوئی، مغرب کے بعد امیر علیہ سنت نے افطار کی. افطار کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب کھانے پہ بیٹھے اور کچھ کھانا کھا لیا، اب ان کا جو اسلامی بھائی تھے ان کی تو ظاہر ہے ایک ذہنی طور پر بہت زیادہ بوجھ تھا، بتانے کا بھی ایک تھا، پھر ایک صدمہ بھی ہوا ہوگا. تو امیر سنت نے خود ہی فرمایا کہ لگتا ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے جو آپ مجھ سے بتا نہیں رہے، اس طرح کا کوئی مضمون تھا. تو انہوں نے پھر مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کی خبر دی، اور امیر سنت نے
اب जो उनकी कैफियत हुई, फिर फ्लाइट हुई और आप तशरीफ लाए। यहाँ बात जो समझाना चाहता हूँ मदनी चैनल के नाजरीन को, स्पेशली जो घरों में बैठकर देख और सुन रहे हैं, तबीयत में ठहराव नहीं होगा ना आपके साथ मसले होंगे। मिसाल देता हूँ एक और, ये घर के अंदर जो आजकल होता है हमारे यहाँ, मिसाल के तौर पर अभी इफ्तार से कुछ देर पहले कोई इस्लामी भाई घर आए होंगे, आपके बच्चों के अबू आ गए, बेटा आ गया, ये आ गया, फौरन किचन से आपने आवाज लगाई होगी, लाए दूध लाए, नहीं दूध, आप तो जब देखो दूध भूल जाते हो। अल्लाह की बंदी, मानता हूं कि आपको गर्मी लगी हुई है, आप किचन के अंदर खड़ी हुई हो, मगर ये आदमी को एयर कंडीशन माहौल से थोड़ी को बाहर आया ठंडा ठंडा सा, ये भी बेचारा चलता हुआ बाहर से धूप में जलकर आया है, बैठ लेने दो। मैं ये नहीं कहता कि पानी पिला दो उसको, क्योंकि पानी पिलाने का मौका ही नहीं है, ना मौसम में, रोजे से है। लेकिन बैठने के बाद ठहराव के साथ ये भी तो हो सकता था कि आप ये कह देती, वो लगता है दूध शायद याद नहीं रहा होगा आपको, तो अब वो अफसोस करेगा, अरे हाँ दूध भूल गया, या दही भूल गया, या फला चीज भूल गया, या फला चीज भूल गया, अरे हाँ चले कोई बात नहीं, ये बात खत्म हो गई। लेकिन अब आते ही चढ़ाई, आते ही मतलब कि वो मारा मारी, या वो इफ्तार के वक्त पर आप घर पहुंचे होंगे और पता चला अभी दस्तरखान नहीं लगा, दस्तरखान नहीं लगाया अभी तक, मारा मारी कर दिया आपने। अब आपके मारा मारी करने से ऑटोमेटिक दस्तरखान तो नहीं बीत जाएगा। तबीयत में ठहराव पैदा कीजिए, जल्दबाजी से काम मत लीजिए, उजलत से काम मत लीजिए, और अगर मजीद अगर आप गौर व फिक्र करने के, सोच समझ कर काम करने के, ठहर ठहर कर काम करने के आदी हैं, तो आप याद रखिए कि सब्र व तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ जब काम करेंगे तो उम्मीद है कि आपको कम से कम नुकसान होगा और बहुत सारे काम आप फायदे उठा सकेंगे। आपने बाज़ों को देखा होगा, जब हम इनसे कोई मशवरा करते हैं तो बड़ा वो गौर व फिक्र करते हैं, फिर बात करते हैं। बाज़ लोग बहुत जल्दी में जवाब देते हैं, बाज़ लोग बहुत जल्दी करते हैं, बाज़ लोगों में बहुत ज़्यादा, असल में वो बाज़ों ने इतना अपने वो रश भी तारी किया हुआ होता है कि उनको ये फुर्सत ही नहीं होती कि वो किसी के साथ तहम्मुल मिजाजी के साथ बैठ सकें, तबीयत में ठहराव पैदा कर सकें। जी क्या है, जी क्या है, जी क्या है, बहुत जल्दबाजी करते हैं, हाथ तक सही नहीं मिलाते, मुस्कुराहट तक नहीं देते, बस चलते भी रहेंगे, चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। यहां तक लोग बाज होते हैं कि जैसे अभी किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं तो अब अपना पीसी टैबलेट एक तरफ रखे, मोबाइल फोन जेब में रखे, किसी से बात करें तो उनको आप अटेंशन दें, उनके साथ बात करें, उनका कोई प्रॉब्लम है लेकिन आपको इसका भी तजर्बा होगा, बाद में बैठे हुए आपसे बात कर रहे होंगे लेकिन मोबाइल फोन पर एसएमएस कर रहे होंगे, एसएमएस का जवाब दे रहे होंगे, पैगाम सुन रहे होंगे, उसका जवाब दे रहे होंगे, 2-4 लोग बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि लोग आपसे मुतासिर हो रहे हैं? मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि लोग आपसे बदजन हो रहे हैं, लोग आपसे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपका ये अंदाज हरगिज महफिल और मजलिस के काबिल नहीं है, आपको अपना अंदाज बदलना पड़ेगा। स्पेशली जब औलाद माँ बाप के सामने बैठती है तो ये हरकतें ना करे, फैमिली के कदर भी हरकतें ना करे। ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है मेरा, लेकिन समझाने के लिए जब मौजू चला है, फैमिलीज बैठकर देखो सुन रही होती हैं, स्पेशली मैं मदनी मुन्नियों से जो औलाद है मैं उनसे अर्ज करता हूँ, प्लीज अपने माँ बाप के सामने मोबाइल फोन के इस्तेमाल को अवॉइड कीजिए। ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और आप वालिद को जब कह दे अबू 1 मिनट, अबू 1 मिनट, अब आप पता आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? इट्स आउट ऑफ मैनर्स। ये किसी तौर पर भी तमीज वाली बात नहीं है, किसी तौर पर भी ये तहजीब वाली बात नहीं है। आप 2 मिनट के लिए, चंद मिनटों के लिए मोबाइल फोन रखने के बजाय और अपने अब्बू को या अपनी अम्मी को जवाब देने के बजाय आप अम्मी और अब्बू कहते हैं 1 मिनट, उस फोन में ना आपकी माँ है ना आपका बाप है, वो तो दोनों घर के अंदर बैठे हुए हैं, या वो दोनों आपको कॉल कर रहे हैं, वो दोनों आपको बुला रहे हैं और आप उनको अवॉइड कर रहे हो, आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। 1 मिनट, अरे 1 मिनट, ये बिल्कुल बदअखलाकी है। इसी तरह मतलब कि जब फैमिलीज बैठी हुई होती हैं तो उस वक्त तो मैंने पहले भी एक दफा आपको एक डेमो किया था कि अजीब हो गया है कि वो इस तरह से मोबाइल के साइड इफेक्ट इंशाल्लाह हम अलग बयान करेंगे। अभी फिलहाल मैं अपने मौजू की तरफ चल रहा हूं, तो अलबत्ता ये छोटी सी बात करके मैं अपने वो कॉल लेता हूं कि प्लीज तबीयत में ठहराव पैदा कीजिए और माहौल को समझने की
کوشش کیجئے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تانے شورا سے یہ ہے کہ آپ کی زبان اتنی میٹھی کیسے ہوئی؟ آپ جو بیان کرتے ہو ایسے لگتا ہے جیسے آپ اس کا پریکٹیکل کر کے بیان کر رہے ہو. اتنا اچھا انداز اور میٹھا لہجہ آپ کہاں سے لاتے؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اس پر ضرور کچھ نہ کچھ مدنی پھول عطا فرماؤ گے. بندے کو تعریف کتنی اچھی لگتی ہے. اگر کوئی آپ کو آپ کی تعریف کرے کتنا اچھا لگے. اگر کوئی فون کرتا کہ یار اس کو بولو گے, اس کو بات کرنے کی تمیز کیوں نہیں ہے, صحیح بات کیوں نہیں کرتے, تو کھول کے چلاتے بھی نہیں ہے. آدمی کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنائے. آپ نے حوصلہ افزائی کی, مجھے اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس حوصلہ افزائی کا بہتر صلہ اور اجر عطا فرمائے. میں زیادہ نہیں اس میں کلام کر سکتا. اول تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جو نعمت ملتی ہے اس کے رب کی بارگاہ سے ملتی ہے, اور ایک راہ طریقت کا, راہ سلوک کا ایک مدری پھول یہ ہوتا ہے کہ مرید جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ پیر کے فیضان سے کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, پیر کا فیضان ہوتا ہے, اولیاء کرام کا, نیک لوگوں کا, اس کے اوپر کوئی اس کی برکتیں ہوتی ہے جس سے اس سے کوئی اچھی چیز صادر ہوتی ہے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھیں. ہمارا رب کتنا پیارا ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں کو, ہماری کمزوریوں کو, ہماری خامیوں کو لوگوں سے چھپا دیا, اور ہمارے اندر اگر کوئی خوبی آتی ہے تو وہ رب تعالیٰ لوگوں پر ظاہر فرما دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, صرف رحمت ہے, صرف رحمت ہے. دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے مخلص بھی بنائے اور اللہ تعالیٰ حب جا سے بچائے. تو ایک حادثہ ہوا ہے جلد بازی کی وجہ سے, آئیے وہ حادثہ کی ویڈیو دیکھتے ہیں. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر, نہ ہو غرا خدا کی یاد کر ہر دم, کہ جس نے کام آنا ہے. تیز رفتاری دیکھیں کتنی نقصان دہ. ابھی ہم یہ سگنل پہ تھے حاجی صاحب, اور یہ ایک حادثہ پیش آ گیا. رکشے والے کا بریک فیل ہو گیا بھائی. رکشے والا سائڈ مار کے گیا بہت بری طریقے سے, یا اس کا بریک نہیں لگا, کوئی وجہ ہوگی. عوام کو جلدی ہے اور اسی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. لوگوں کو یہ اس طرح کے حادثات کا سامنا رہتا ہے. ٹریفک کے جو قوانین ہیں, جو دیگر معاملات ہیں, اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ٹریفک کا احترام یہاں پاکستان میں باقی ملکوں کے مقابلے میں کم ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں, لیکن عوام کو جلدی ہے جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہوتی ہیں. دیکھیں آپ, جلد بازی, کتنی جلد بازی کرتے ہیں لوگ, کتنی مطلب کہ وہ حادثات ہو جاتے ہیں. دیکھیں ان کو بھی لگا نا, پچھلے سال کی شاید بات ہے, افطار کے لیے ایک شخص کو سسرال میں شاید دعوت تھی, تو اب یہ داماد صاحب کو بہت جلدی ہوتی ہے سسرال پہنچنے کی, یا پھر جلدی نہیں ہوتی, مگر پھر بھی جلد بازی کرتا ہے. تو کسی موٹر سائیکل کو اس نے جلدی میں مار دیا, بچہ گرا اور بچے کا انتقال ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ اس گھر کا کیا حال ہوا ہوگا جس کے یہاں بچے کا انتقال ہو گیا. آپ کی تھوڑی سی جلدی کتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ بن گئی کہ کسی کی جان چلی گئی. اچھا, ایک اور پہلو آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین, کہ دنیا میں دہشت گردی کے ساتھ مرنے والوں کی, ہلاک ہونے والوں کی تعداد اور حادثات کے ذریعے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں کتنا فرق ہے. میرے پاس جو اس وقت رپورٹ ہے اس کے مطابق دنیا میں سالانہ جو حادثات کا جو فگر ہے نا, وہ کم و بیش 13 لاکھ کے قریب ہے. 13 لاکھ کے قریب لوگ حادثات کا شکار ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ کا شکار. یہ روڈ ایکسیڈنٹ اس میں میجر ہوتی ہے. ہاں, ٹریفک ایکسیڈنٹ تو بہت ساری چیزوں میں ہو جاتا ہے, لیکن روڈ اور ٹریفک ایکسیڈنٹ کے بارے میں اگر یہ رپورٹ ہے تو یہ 13 لاکھ کا فگر ہے. 13 لاکھ کا. کیا دنیا میں سالانہ 13 لاکھ لوگ دہشت گردی سے جان سے جاتے ہیں؟ آپ یقیناً کہیں گے نہیں. تو دہشت گردی سے جان پر جانے کی تعداد اس سے بہت کم ہے, اور اس طرح یہ حادثات کی وجہ سے جانے کی تعداد زیادہ. اسی طرح ایک اندازے کے مطابق سالانہ حادثات میں
جو ایک رفلی ایک آئیڈیا ہے نقصان کا، وہ $7.14 بلین ہے، یعنی $714 کروڑ کا وہ نقصان ہوتا ہے ان حادثات کی وجہ سے۔ اچھا، اس میں زخمی اور معذور ہونے والوں کی تعداد کم و بیش 23.5 لاکھ ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں حادثے کرنے والے؟ آپ کو میجورٹی حادثے کرنے والے وہ لوگ ملیں گے جن کے پاس پراپر لائسنس نہیں ہوتا۔ آج اس کو سن رہے ہیں جتنے آپ گھر بیٹھے ہوئے، کیا آپ کے پاس پراپر ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ آپ بولے گا ہاں ڈرائیونگ لائسنس ہے، تمہیں کیا پتا ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ یہ دیکھو ابھی آپ نہیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیب میں رکھے ہیں۔ میں نہیں دیکھ رہا، میں کون سا پولیس والا ہوں جو آپ کا ڈرائیونگ کا لائسنس دیکھوں گا اور آپ کو اوکے کر دوں گا؟ میں خالی ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہاں سے لیا تھا؟ بولے یار یہ نہیں پوچھو کہاں سے لیا تھا ڈرائیونگ لائسنس ہے ہمارے پاس۔ ہمارے یہاں بے درکاری بہت ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ایک تاثرات دیے تھے ابھی اسی موضوع کے اوپر، وہ تاثرات دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام علی مندراوالا MD، کنسلٹنٹ فزیشین۔ جیسے جیسے آپ کسی بھی ٹریفک کی رفتار کو بڑھائیں گے، اسی رفتار سے اس کے حادثے کی بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر 40 کی اسپیڈ میں مقرر کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، یا 50 کی اسپیڈ میں کیا ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو 60، 70 یا 80 کی اسپیڈ میں چلا رہے ہیں تو ڈبل ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ۔ اسی طرح سے چلتا ہے جس طرح سے لائٹ چلتی ہے۔ لائٹ یا حرارت جو ہے وہ اسکوائر کے حساب سے چلتی ہے، اور حادثے بھی جو ہے وہ اسکوائر کے حساب سے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کراچی شہر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ٹریفک کا جو بنا ہوا ہے، اس میں ایک تو اسکوٹر سوار ہیں اور دوسرے یہ رکشے والے، جو اتنے بے ہنگم طریقے سے چلتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے شاید یہ شہر انہی کے لیے بنا ہے۔ کچھ اس طریقے سے وہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور کا کوئی خیال ہی نہیں رکھنا، جہاں اس کو جگہ ملی وہاں اس نے گھس جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل والے ہیں، ان کو اگر ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ڈیتھ انہی کی واقع ہوتی ہے۔ 45% لوگ مر جاتے ہیں۔ جوان طبقہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہو رہا ہے، اور اس کا ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاتھ، پیر، کمر اور سر کے انجری، یہ ان میں اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اور کسی قوم کا اگر جوان جس کی عمر 18 اور 40 سال کے درمیان ہے، وہ ایک آپ کا بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے، اور وہ اگر اپاہج ہو کے بیٹھ جاتا ہے گھر کے اوپر تو اس کے بعد پوری ایک کون بن جاتی ہے، اس فیملی کا پوری ڈسٹربینس ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کمانے والا خود اکیلا ہی ہے تو کیا کرے گا؟ بچے بچے سب خراب ہو جائیں گے۔ کار کے اندر بھی دیکھیں، آپ کو سیٹ بیلٹ پہ باندھا ہوا کوئی بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ جناب ہم سیٹ بیلٹ کیسے باندھیں۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کے بعد تو ہم جو ہے وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں قید کر کے لے کے جا رہا ہے۔ کار کے ایکسیڈنٹ کوئی کم نہیں ہے، کار کے ایکسیڈنٹ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بنسبت اسکوٹر والے کے کہ وہاں اس کو بیلنس بھی رکھنا پڑتا ہے، اپنا توازن بھی برقرار رکھنا۔ کار والے کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کار والا اسکوٹر والے کو ہی مارتا ہے، اسکوٹر والا اگر کار والے کو مارے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری جانب اگر آپ مزدا دیکھیں اور آپ کے ٹرک دیکھیں پانی کے، جو ایسے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی 6,000 روپے کا اس وقت ٹینکر چل رہا ہے تو مجھے جو ہے وہ آج 5 سے 6 دفعہ جو ہے وہ کرنا ہے، سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ پھر ان ٹینکروں میں سے جو پانی گر رہا ہوتا ہے وہ موبل آئل والی زمین کے اوپر جب گرتا ہے تو اس کے اندر ایک پھسلن سے ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر اسکوٹر والا جب آتا ہے تو لازمی طور پہ وہ گرتا ہے۔ یہ 1979 کی بات ہے، جب میں عباسی شہید ہاسپٹل میں CMO تھا، اور ہمارے پاس روزانہ صبح کو 5 بجے سے لے کے اور 6:30 بجے کے درمیان اسکوٹر سوار آتے تھے جو ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تیزی سے وہ راؤنڈ اباؤٹ کو کٹ کرتے تھے۔ اس وقت ایک ہلکی سی نمی روڈ کے اوپر ہوتی ہے جو ان کو سلپ کر دیتی ہے، اور سیدھے جا کے وہ فٹ پاتھ سے جا کے لگتے تھے۔ اور روزانہ کا یہ معمول تھا کہ 2-3-4 2-3-4 ہم نے لکھ کے بھیجا DIG صاحب کو کہ راؤنڈ اباؤٹ ہی ختم کرائیں۔ ان کے کہنے کے اوپر یہ سارے راؤنڈ اباؤٹ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ابھی بھی دیکھیں تو آپ کی کتنی پاپولیشن جو ہے وہ روزانہ
स्कूटर में और रोजाना जो है वो चिंची रक्षे जिनको 150 या 200 किलोग्राम वजन उठाने की इजाजत होती है वो 600 700 किलो रखते हैं। डेफिनेटली वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रखते और सबसे ज्यादा इनके हादसा हो सकते हैं। दूसरा ये हो जाता है कि हमारा सिविक सेंस जो है वो ये उसूली नहीं बन के दे रहा है हमारे जहन के अंदर कि हम भी एक कोई महज़िब कौम है, कि हमने भी जो है वो जंगल में नहीं पल के बड़े हुए, शहरों में ही पल के बड़े हुए। अजीब बेहंगम तरीके से हम भागे जा रहे होते हैं कि जैसे आज, और ख़ास तौर पे रमज़ान में तो ऐसा महसूस होता है कि जनाब आपने रोज़ा क्या रख लिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैं तो ये ट्रैफिक पुलिस वालों को देखता हूँ तो मुझे देख के बड़ी हैरत होती है कि चिलचिलाती धूप में ये खड़े रहते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होता है जो कभी इनको कोई एक छोटी सी चीज ही दे दे कि पानी की एक बोतल दे दे दोपहर को गुजरते हुए कि भाई ये ठंडा पानी है तू भी पी ले यार। हम लोगों की बेइज्जती का तो ये आलम है। ये सिविक सेंस की जो इन्होंने बात की, एक शहरी तौर पर एक माशरे में, एक शहर में कैसे रहना है, क्या उसूल होने चाहिए, वाकई ऐसा लगता है कि हम इससे आगाह नहीं हैं। तालीम हमारे यहाँ नहीं है ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तालीम है, लेकिन हकीकत ये कि तरबियत का बहुत फुकदान है। मैं तमाम तर एजुकेशन सेक्टर से बात कर रहा हूँ। मैं अभी जो अर्ज करने जा रहा हूँ वो एजुकेशन सेक्टर में जो तालीमी इदारे हैं जितने भी, उन तमाम तालीमी इदारों के तमाम तर जिम्मेदारान को या तमाम तर पेरेंट्स को, जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे तालीमी इदारों में जाते हैं, उनको एक मदनी मशवरा देता हूँ कि आप अपने तालीमी इदारों में इस बात को नाफिज करवाएं कि अब बच्चों में वो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल, 12 साल तक की उम्र के अंदर जितने भी तालिब इल्म हैं, इन सब के दिमागों के अंदर एटिकेट्स ज़रूर दाखिल करें, मैनर्स ऑफ सोसाइटी ज़रूर दाखिल करें कि इन्होंने शहर में कैसे रहना है, सफाई सुथराई गंदगी के हवाले से कैसे रहना है। क्योंकि जल्दबाजी आप देखिए ये स्कूल से ही है, जैसे ही घंटी बजी टन 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 टन, अब तो घंटी बजती होगी पता ही नहीं, टोन बजता होगा, अलार्म बजता होगा, जो बच्चे बैग उठाकर भागते हैं। अब बच्चों की बैग उठाकर भागने की तरबियत है, और वो जो भी सर और टीचर होगा वो फाइलें वाइलें अपने पेपर सही कर रहा होगा। कि ये जो रोडों के ऊपर जो इस वक्त जो हंगामा आ रहा है, मची हुई है, जो घेमा घेमी मची हुई है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। अरे भाई रुको, अगर गुरूब आफ्ताब आपका रोड पर हो गया, यकीन मानो रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अलग बात है कि घर का समोसा, घर का पकोड़ा, घर की तली हुई वो ये चीजें, ये आपका मतलब कि वो ऐसा भी नहीं कि वो आपके इंतजार के अंदर खराब हो जाएंगी, लेकिन अब आपको वो कशिश खींचे चली आ रही है कि यार घर पर। हाँ, एक की बात मुझे बहुत वो लगी कि यार मेरे उसमें इफ्तार पड़ी है, बच्चों को लाकर देना है, अवाम क्या कहती है, आइए देखते हैं। हर काम में जल्दबाजी कर रहे हैं, लोगों ने अपने काम पूरे करने हैं तो लोग भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने काम पूरे कर रहे हैं। आदत बनी है कराची में तो बहुत ज्यादा ऐसा है, आदत बनी हुई है, हर काम में जल्दबाजी, खुदगर्जी माशरे में बहुत ज्यादा हो गई है कि मैं जल्द से जल्द अपना सफर कंप्लीट कर लूँ, मैं जल्द से जल्द अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊँ। तो बस अपने फायदे के लिए जो है ना, हर तरह का जो ट्रैक हो, जो भी रास्ता हो, उसको लोग इस्तेमाल करके और जल्द से जल्द अपने मकसद को हासिल करने के लिए भले नुकसान हो। कौम के अंदर देखें, सबसे बड़ा मसला इस कौम का जो मेरी नजदीक है ना, वो है तालीम। अब इस कौम के अंदर अगर तालीम आ जाएगी ना तो इस कौम को अपने फराइज का पता भी चल जाएगा और हुकूक का भी। इस कौम में तालीम नहीं है, इसलिए दूर अंदेशी नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं, सबर हम में खत्म होता जा रहा है। करते हैं, बस सिस्टम ऐसा खराब है, क्या करें। टेम नहीं, हर बोलता जल्दी घर पहुंचे। वजह ये कि अपने अंदर कंट्रोल नहीं है, नफ्स का काबू नहीं है, लोगों की आदत हो गई है। बड़े क्या, बच्चे क्या, हर किसी को। मोटरसाइकिल वाले लोग बैठते हैं अक्सर, उनको ये होता है कि बस कहते हैं कि हमें जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। इससे जो नुकसान होता है, लोग एक्सीडेंट हो जाता है, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि बस जल्दी 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 करते हैं। काम निकालने के लिए जल्दबाजी करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें नुकसान हो या फायदा हो। मजबूरी है, आजकल कुछ हालात इस किस्म के हो गए जो उनको करना पड़ता है। जल्द से जल्द मेरा काम हो जाए, दूसरा जाए भाड़े के अंदर, पहले मेरा काम निपट जाए। बस यही होता है कि हर काम जल्दी हो जाए, बस जल्दी हो जाए, जल्दी खत्म करके घर पहुंच जाए। ट्रैफिक वगैरह होता है, बाज़ औक़ात गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा निकल चुकी है, इस वजह से लोग बस हर बंदा करता है कि मैं जल्दी चले जाऊँ, मैं जल्दी चले जाऊँ, मैं जल्दी चले जाऊँ।
पहले खुद का नुकसान हो जाए ये कोई नहीं सोचता, बस हर बंदा कहता है कि मैं जल्दी निकल जाऊँ, पहले हादसे का शिकार हो जाए, किसी को परवाह ही नहीं अपनी। ये तो किसी की समझ में नहीं आता, हर आदमी परेशान होया हुआ है। हाँ, खुद की समझ में नहीं आता कि जल्दबाजी क्यों कर रहा हूँ मैं, बस निकलने की परेशानी में है, पता नहीं है क्यों। काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते नहीं है, शैतान हावी हो गया हमारे ऊपर, अब वो हमको भड़का रहा है, आगे हो पीछे हो भागते रहो, बस इसी चक्करों में लगे हुए हम। सब्र और बर्दाश्त की जो नेमत है ये लोगों में से खत्म हो गई, हम लोगों में से खत्म हो गई, इस वजह से जल्दबाजी करते हैं। हर किसी को अपने अपने काम होते हैं, जल्दी इसलिए ही करते हैं कि किसी को कहीं पहुंचना होता है, किसी से मिलना होता है, हर काम आदमी ये चाह रहा है कि जल्दी हो जाए, मेरा काम जल्दी हो जाए, बस दूसरे का हो या नहीं हो, मेरा काम जल्दी हो जाए। कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द अफ्तार के वक्त घर पहुंच जाए और अफ्तार अपने बच्चों के साथ करें। रोजे के लिए लेट हो रहे होते हैं इसलिए, तो रोजे का जो एंड चल रहा होता है बस इस वजह से। रोजा खुलने का टाइम है, अफ्तारी पड़ी है, बच्चे अफ्तारी करेंगे। जल्दबाजी करना तो मतलब नुकसानदेह ही है ना, मतलब मगरिब का टाइम है, अगर रोजा खुलना भी है तो आप रास्ते में भी खोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ड्राइविंग आती नहीं, अपनी मर्जी से सब गाड़ियां चलाते हैं उल्टी सीधी, इसमें लोग परेशान होते हैं। मशवरा ये आपको दूंगा कि पानी की एक छोटी सी बोतल अपनी जेब में रखें, और अगर आपने खजूर खानी है तो दो तीन खजूरें अपने साथ रखें, जेब में रख लें। तसल्ली के साथ बराए करम जितने भी इस वक्त मदनी चैनल के नाजरीन देख और सुन रहे हैं, तसल्ली के साथ बराए करम अपने घर की तरफ चलिए, सिग्नल पर खड़े हो जाइए, ट्रैफिक का ख्याल रखिए। आपकी थोड़ी सी जल्दी आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि घर पर पहुंचने के बजाय आप हॉस्पिटल पहुंचे, आपके घर में इफ्तार से पहले ही पता चल जाए कि दम तोड़ चुके। मुझे बताइए कैसी इफ्तारी, कैसी मतलब क्या हाल होगा घर का। फिर एक कमाने वाला ये समझता नहीं कि मेरा भी हादसा हो सकता है, खुदा ना कहता जहन पर चोट लग सकती है, हाथ टूट सकता है, पाँव टूट सकता है, मैं मोहताज हो सकता हूँ, मेरी वजह से किसी और को नुकसान हो सकता है। वेगन वालों को भी संभाल के रखें। बोल सुनाइए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि निगरानी शुरा ने बात करी ट्रैफिक के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी में इतना बेहतरीन जगह जगह अफ्तारी का इंतजाम होता है। लोग बस अपने आप को थोड़ा सब्र और तहम्मुल रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल करें। पूरे रोजा होता है, रमजान का मौका होता है, एक दूसरे को मौका दें, आपस में भाई एक दूसरे भाई है, बस ये सही नफ्सियाती तौर पर घर पहुंचने की जल्दी है। मतलब कि कोई ये नहीं घर जा रहा कि यार चलो मुझे जमात से नमाज मगरिब की लेनी है, वो भी रास्ते में ऐसी कई आपको मसाजिदें मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह जहां बाकायदा जमात के साथ मगरिब पढ़ सकते हैं। मसाजिद के अंदर इफ्तार का इंतज़ाम होता है, सड़कों पर कई लोग इफ्तार का इंतज़ाम किए हुए होते हैं। लेकिन आप पहुंचे घर पर, इसका इनकार नहीं है, फैमिली के साथ बैठकर, घर वालों के साथ बैठकर इफ्तार करें, इसकी कोई ममानत नहीं है, बल्कि जब पूरे घर वाले बैठकर एक साथ खाना खाते हैं अल्लाह ताला उन्हें रहमत की नज़र से देखता है और उनके जुदा होने से पहले अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। इसमें तो इसकी कोई मना बरकत ही बरकत है। मगर यह मसला यह है कि जल्दबाजी की वजह से हम अपना हादसे का शिकार होने का मुझे है। और इसमें फिर आपको पता है कि ये वेगन वाले, ये जो मिनी बस वाले और इस तरह की बसों वाले फिर जिस तरह बेदर्दी के साथ भगा रहे होते हैं, जिस तरह ये दौड़ रहे होते हैं, और जिस तरह मतलब ये मोटरसाइकिल वाले, मोटरसाइकिल पर तो अजीब है ना कि लगता है कि वो सवारी है जिस पर अकेला बैठकर आदमी वो हवा में उड़ने की, वो पता नहीं तरह तरह के वो करतब दिखाने की कोशिश करता है। कार में तो करना नहीं होता, वो फुटपाथ पे चढ़ जाएगा, इधर चढ़ जाएगा, बेचारे पुलिस वाले के पाँव पर चढ़ जाएगा, पुलिस वाला रोड के बीच में आकर यूं खड़ा हो जाता है रोकने के लिए कि ये मतलब इसके कहने से वो रुक जाएगा। रुकता वक्त तो कोई भी नहीं है, इसके कहने से भी लोग भाग रहे होते हैं, उसकी बेचारी कहाँ चलती है। हमारे यहाँ ये हाल है, हमारे यहाँ पुलिस वाले को इतना लिफ्ट नहीं कराते। बाकी पुलिस की वर्दी का इतना वजन होता है, उसकी वर्दी का इतना रौब होता है कि आदमी पुलिस वाले को देखकर खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ बस ये है कि कईयों को उनकी बदउनवानियों ने इनके इमेज को खराब कर दिया। यकीनन इस शोबे में भी अच्छे लोग होंगे और अच्छे लोग इन बातों की तायद करेंगे, लेकिन जो कुछ भी हैं सब अपने ही हाथों के हैं करतूत। शिकवा है ज़माने का ना किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। अगर ट्रैफिक के सही कानून नाफिज करवा दिए जाएं और इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए, सिग्नल तोड़ने वाले, कानून तोड़ने वालों को अगर शरीयत इजाज़त देती हो
تو ان کی موٹر سائیکل سمیت ان کو ایک دن کے لیے آپ تھانے میں بٹھا دیں، بغیر ان کو مطلب مارے پیٹے کچھ کرے، ان کو مطلب کہ جو بھی ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی مطلب کہ وہ ہو سکتا ہے وہیں ان کو افطار کرائیں، بولے یہیں بیٹھو اور یہیں افطار کرو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے بٹھا لینا، تب بھی یہ یقین مانے اگلے دن یہ پیچھے سے ان کو بھونپو بھی کوئی بجائے گا نا، پو 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 پو، تب بھی یہ موٹر سائیکل نکلے گا کہ نہیں یار دوبارہ گھر تو نہیں، تھانے میں جا کر افطار کرنی پڑے گی، اور یہ ان کو بٹھا لیں گے۔ اگر ایسا کرے گا کون؟ اگر شریعت اجازت دیتی ہو اور ان کی گاڑی سمیت، پھر ان کو چھوڑ دے بھلے آپ، بولا رکشا کراؤ اور جاؤ، گاڑی کر لے جانا، آپ 2 دن کے بعد لے جانا، اس کی بھی نگہداشت بھی ہو، گاڑی کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ 2 دن تک اس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی، 2 گھنٹے کے لیے اندر بیٹھ جائے گا، بدتمیزی نہ کریں، کچھ چیز نہ کریں، جو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر شریعت اجازت دیتی ہے اور قانون توڑنے والوں کو اگر اس طرح مطلب کہ تھوڑی سی سزا دے دی جائے نا، آپ یقین مانیے 1 ماہ نہیں لگے گا، لوگ سگنل توڑنا بھول جائیں گے۔ لیکن ایسا ہو کیسے؟ کل سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد الیاس قادری برے والا دار والا سے بات کر رہا ہوں، اور عمران بھائی آپ کے توسط سے یہ بات کہنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کون سے کالج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کہاں پر ہم آ کر خراب ہوتے ہیں، مطلب ہمارے یہ سائڈ افیکٹس کیوں ہیں، کیسے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ ہمیں مطلب یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اگر ایک نظر دیکھتے ہیں تو ہر بندہ ایجوکیٹڈ نظر آتا ہے، ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، بہت کم پڑھا لکھا جو ہے وہ بھی مطلب بظاہر یہی سمجھاتا ہے۔ تو مطلب ہم لوگ کہاں پر آگے خراب ہو رہے ہیں، کون سی چیز ہے جو ہمیں خراب کر رہی ہے، کس چیز سے ہم ٹھیک ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے مختصر سے عرض کی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے، تعلیم اپنی جگہ پر ہے، تربیت کی کمی ہے، مینرز کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے، یہ نہیں سکھائے جاتے۔ اگر کوئی سکھاتا بھی ہے تو وہ ایک آرٹیفیشل ایک مصنوعی طور پر ایک سکھانا ہوتا ہے، پیچھے وہ بھی مطلب کہ جلد باز ہوتا ہے اور پیچھے اس کی بھی مطلب کوئی طور طریقے نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ہم فوراً مطلب کہ وہ بوائلنگ پوائنٹ سے بھی باہر نکل جاتے ہیں اور بلاسٹ ہو جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، تربیت کی کمی ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ایک قول کے مطابق، وہ ہے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت۔ ہر وقت ہر گھڑی تربیت 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 تربیت۔ ہماری تربیت نہیں ہے، آپ بولو گے تربیت، تو میں کہوں گا تربیت صرف سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر ہونی چاہیے، اس سے بہتر کوئی رول ماڈل کائنات میں نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، اس سے بہتر تربیت کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کی تربیت، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے ضبط ہے، کیسے صبر ہے، ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ہم لڑتے بہت جلدی ہیں، ہم بوائلنگ پوائنٹ پر چل رہے ہوتے ہیں، ہم فوراً بلاسٹ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ کلچر ہو سکتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا نے خراب کیا ہو، فلموں نے خراب کیا ہو، ڈراموں نے خراب کیا ہو، اس طرح کے اور پروگراموں نے خراب کیا ہو کہ ہمیں وہاں سے بھی تو ایک نیگیٹو تربیت مل رہی ہے، اور یہ نیگیٹو تربیت کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں، اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں، اور بولتا